السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی وعلیکم رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ کے سامنے ہے قواعد النحو، اور اس میں ہمارا سبق پہنچ چکا ہے اسم و رب کا اعراب۔ یہ تو میرے خیال میں ہم نے پڑھ لیا تھا اعراب، جی، وہ پرانی کتاب میں پڑھ لیا تھا۔ اپنی کتاب میں پہلے پڑھ لیا تھا، یہاں پر اس کو بعد میں لے کر آئے ہیں۔ اسم و رب کا اعراب، 16 قسم کے اسماء متمکنہ، انہوں نے 16 قسمیں یہاں پر بتائی، ہم نے 10 میں اس کو یاد کیا ہوا تھا، پر 9 قسم کا اعراب آتا ہے۔ 16 قسم کے اسماء پر 9 قسم کا اعراب آتا ہے۔ یہ جملہ یاد کر لیں، سنیں: 16 قسم کے اسماء متمکنہ پر 9 قسم کا اعراب آتا ہے۔ دوہرائیں سنیں۔ 16 قسم کے اسماء متمکنہ پر 9 قسم کا اعراب آتا ہے۔ ہاں، یہ متمکنہ، متمکنہ۔ 16 قسم کے اسماء متمکنہ مورب پر 9 قسم کا اعراب آتا ہے۔ 16 قسم کے اسماء متمکنہ یعنی کہ معرب پر 9 قسم کا اعراب آتا ہے۔ مورب کو چھوڑ دیں، صرف اتنا یاد کریں: 16 قسم کے اسماء متمکنہ پر 9 قسم کا اعراب۔ 16 قسم کے اسماء متمکنہ پر 9 قسم کا اعراب آتا ہے۔ اسماء متمکنہ بول دیں یا اسماء مربع بول دیں؟ متمکنہ کی جگہ پر اسماء مربع بول دیں، ایسے اب بول کر دوہرائیں سنیں: 16 قسم کے اسماء مربع پر 9 قسم کا اعراب آتا ہے۔ 16 قسم سولہ کے قسم کے اسماء اسماء معربہ مربع پر پر نو نو قسم قسم کا کا اعراب اعراب آتا آتا ہے۔ ہے۔ 16 قسم کے اسماء معربہ پر 9 قسم کا اعراب آتا ہے۔ جی، اب ہم پہلے 16 قسمیں پوری کر لیتے ہیں، تو کون سی ہیں؟ تو یہاں پر انہوں نے اسم مفرد منصرف، اسم مفرد جاری مجرا صحیح، تو اس کا ایک اضافہ کیا ہے: جمع مکسر منصرف، اسم مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف، اور جاری مجرا صحیح۔ تو اسم مفرد جاری مجرا صحیح، جس کو آپ قائم مقام صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، قائم مقام صحیح۔ تو یہ تینوں دوہرا اس میں: اسم مفرد منصرف صحیح، اسم مفرد جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف۔ اسم مفرد منصرف صحیح، اسم مفرد قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف۔ اس میں مفرد منصرف صحیح، اس میں قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف۔
جی اس کے بعد ہے جمع مؤنث سالم، ویسے ہوگی، غیر منصرف ویسے ہی ہوگی، اسماء ستہ مکبرہ جو یا متکلم کے علاوہ کسی اور قسم کی طرح مضاف ہوں تو یہ بھی ہوگی، تثنیہ کلا کلتا، ہاں یہ زیادہ آئی ہے، تثنیہ اور کلا کلتا اور اسنان اسنتان، تو ہم نے پہلے صرف تثنیہ یاد کیا تھا، کلا کلتا جو ضمیر کی طرح مضاف ہوں، جیسے یہاں پر کلا ہوما، اور کدھر ہے کلتا ہوما، کدھر ہے کلتا ہوما کی مثال کوئی نہیں دی، چلے، اور اسنان کی یہ آگی ہے، اب یہ تینوں دورہ اس نے، تثنیہ کلا کلتا جو ضمیر کی طرح مضاف ہوں، اسنان اسنتان. تثنیہ کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور اسنانی اسنتانی. تثنیہ کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اثنانی اثنتانی. تثنیہ کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، اثنانی اثنتانی. اس میں ان دو کو مشابہ تثنیہ بھی کہہ دیتے ہیں، مشابہ تثنیہ، اور ان دو کو ملحقات تثنیہ بھی کہہ دیتے ہیں، ملحقات تثنیہ، یاد کر لیں، مشابہ تثنیہ، ملحقات تثنیہ، دو نام. مشابہ تثنیہ، ملحقات تثنیہ.
मुशाबे तस्निया, मुल्हकात तस्निया। अच्छा, उसके बाद दो ये ज्यादा आ गए हैं, एक उलू और एक इशरून तत्तिसून। इनको भी मुशाबे जमा मुजक्कर सालिम या मुल्हकाते जमा मुजक्कर सालिम। मुशाबे जमा मुजक्कर सालिम, मुल्हकाते। मुशाबे, मुल्हकाते। मुल्हक का मतलब होता है मिलाए हुए, कि उलू और इशरून तत्तिसून, ये जो मुज़क्कर सालिम तो नहीं, लेकिन उसके साथ मिला दिए गए हैं राब के अंदर। तो आप ये उलू और इशरून तत्तिसून, इशरून तत्तिसून आपको आने चाहिए। इशरून दरमियाने वाले अल्फाज, इशरून सलासून अरबाउन खमसून सिद्दून सबून समानून तिस्ऊन। कोई एक सुनाए। इशरून सलासून अरबाउन हमसून सित्तून साबून सलासून तिसून। ये हैं, इनको उकूद भी कहते हैं। उकूद, उकूद। जी हमने पढ़ा था पीछे। जी। अच्छा, जमा मुज़क्कर सालिम में इन्होंने एक कैद लगा दी है, जो ये मुतकल्लम की तरफ मुदाफ ना हो। जमा मुज़क्कर सालिम जो ये मुतकल्लम की तरफ मुदाफ ना हो। तो ये मुस्लिमून या की तरफ मुदाफ नहीं है, जानी अल मुस्लिमून। जमा मुज़क्कर सालिम जो ये, अगर ये मुतकल्लम की तरफ मुदाफ होगा तो उसके आप तकदीरी हो जाता है, जो कि आगे हम मुमकिन है ये यहाँ पर जिक्र करें। हाँ, ये आ गया नंबर 16 के अंदर। इसम मकसूर, वो इसम जो या मुतकल्लम की तरह मुदाफ हो, ये भी हमने याद किया हुआ है। इसम मकसूर और वो इसम जो या मुतकल्लम की तरफ हम मुदाफ हो, इसम मुदाफ भी या मुतकल्लम, इसको इसम मुदाफ भी या मुतकल्लम भी कहते हैं। इसम मुजाफ बेयाए मुतकल्लिम। इसम मकसूर वो इसम जो या मुतकल्लिम की तरह मुदाफ हो, सिवाय जम मुज़क्कर सालिम के, दोनों दोहरे। वो इसम जो याय मुतकल्लम की तरह मुजाफ हो। ये भी बोलो, इसम मुजाफ बेयाए मुतकल्लिम, इसम मुजाफ बेयाए मुतकल्लिम। इसम मुजाफ पे याय मुतकल्लिम। हाँ जी। इसम मनकूस ये भी आपने पढ़ा है, और ये नहीं पढ़ा जम मुज़क्कर सालिम जो या मुतकल्लिम की तरह मुदाफ हो। तो इसका इराब क्या होता है? रफ़ी हालत में वाओ तकदीरी, नस्बी और जर्री हालत में या लफ्ज़ी। तो ये 16 इस तरह बन गए हैं, जो जायद हैं उनको आपने याद कर लेना है। और अगर आप उसी तरह होगा तो आगे हम फ़ायदा पढ़ते हैं। असमाए सित्ता मुकर्ररा से मुराद ये है जो कि आपको पहले आते हैं, अबुन अखुन हमुन फमुन हनुन जू, मानी भी साथ लिखे हैं। असमाए सित्ता के इराबिल हरूफ की चार शर्तें हैं, वो भी आपने पहले पढ़ी हैं। मुकब्बर हूँ, मुसग्गर ना हूँ, मुफरद हूँ, तस्नीया जमा ना हूँ, मुदाफ हूँ, या मुतकल्लिम के गैर की तरह मुदाफ हूँ। फ़ायदा, रफ़ी हालत मुस्लिमिया, असल में मुस्लिमूना या, मुस्लिमूना या, नून इजाफत की वजह से गिर गया,
مسلم یا ہو گیا، پھر واو یا بن کر یا میں ادغام ہو جائے گا۔ نون نے جب مذکر سالم اضافت کی وجہ سے گر گیا تو مسلم یا ہو گیا۔ واو یا ایک جگہ پر جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے تو واو کو یا بنا دیا، تو مسلم یا پھر یا قیام ادغام کر دیا، مسلم یا ہو گیا۔ جب مسلم یا ہوا، یا سے پہلے ضمہ ہے تو ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، پھر یا کی مناسبت سے ماقبل ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو مسلم یا ہو گیا۔ اور نصب جری حالت والا مسلم یا اصل میں مسلمین یا تھا تو نون گر گیا، پھر یا قیام ادغام کر دیا، مسلم یا ہو گیا سیدھا ہی۔ نون جمع مذکر سالم اضافت کی وجہ سے گر گیا، نون تثنیہ اور نون جمع اضافت کی وجہ سے گر جاتے ہیں، جو کہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، نون تثنیہ اور نون جمع مذکر سالم، نون جمع اضافت کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ نون جمع مذکر سالم پورا ہی بول لکھ لیں، نون جمع مذکر سالم، نون تثنیہ اور نون جمع مذکر سالم اضافت کی وجہ سے گر جاتے ہیں دوہرا سنائیں۔ نون تثنیہ اور نون جمع اضافت کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ نون تثنیہ اور نون جمع مذکر سالم اضافت کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ نون تثنیہ جی، رفع حالت میں اعراب واو کے ساتھ تھا، لیکن وہ تبدیل ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، تو پھر تو اصل واو ہی ہو گیا نا، وہ تو یہ تبدیلی بعد میں ہوئی ہے، اس لیے رفع حالت واو تقدیری، تو یہ واو تقدیری کہنا اس کو درست نہیں، بہرحال کتاب میں لکھا ہے۔ نصب جری حالت میں یا موجود ہے، اس لیے ان کا اعراب حالت لفظی میں ہو گیا، تو خیر فائدہ صورت اعراب سے مراد اسم اور پر آنے والی اعراب کی 9 صورتوں میں سے کوئی صورت کو کہے کہ اعراب کی صورت کیا ہے، یا اس کو اعراب کی صورت کہہ لیں یا اعرابی حالت کہہ لیں، جیسا کہ آپ پہلے مشق کرتے ہیں۔ اعرابی حالت، اعرابی صورت یا صورت اعراب ایک ہی مطلب ہے۔ مثلا رفع حالت ضمہ سے، نصبی حالت فتح سے، جری حالت کسرہ سے، زید ان کی، قلم ان کی، قلم قلمن قلمین۔ وجہ اعراب سے مراد اعراب آنے کا سبب، یعنی یہ اعراب کیوں آ رہا ہے، مرفوعات منصوبات مجرورات میں سے کون سا اسم بنے گا۔ علامت اعراب وہ جو ضمہ فتح کسرہ واو الف یا ہیں، مثال جاء زید میں، زید پر اعراب کی پہلی صورت ہے، پہلی صورت کون سی، یعنی رفع علی ضمہ سے، نصبی علی فتح سے، جری علی کسرہ سے آتی ہے، لیکن اس وقت صرف رفع حالت ہے۔ وجہ اعراب زید کی رفع حالت ہے کیونکہ وہ فاعل بن رہا ہے، اس کی رفع حالت کیوں ہے، تو کیونکہ یہ فاعل ہے۔ علامت اعراب اس پر رفع حالت ضمہ کے ساتھ آئی ہے، جو کہ آپ مشق کرتے رہتے ہیں، جو ہم 4 سوالات کرتے ہیں، اعرابی حالت کیا ہے، کیوں ہے، کس سے آئی ہے، کیوں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ سبق بھی مکمل ہوا، اور یہ سارے کا سارا ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا، کچھ باتیں بس نئی آئی ہیں۔ ابھی یہ نیا سبق ہے، یہ ہم دیکھیں گے کل۔ پڑھتے ہیں اگلے مضمون کی طرف، تو اس کا سبق کہاں پہنچا تھا، کوئی ایک بتائے۔ اسم تفضیل کل پڑھا ہے، اگلا میرے خیال سے ظرف ہے۔ اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل میں فرق یہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے۔ ٹھیک ہے، اسم جو ظرف آگے اسم ظرف ہو گیا 63 صفحہ نمبر۔ جی، یہ آگے ہے اس میں ظرف، بس یہ چھوٹا سا سبق ہے، سبق پڑھ کے ہم اتنا کلوز کریں گے۔ اسم ظرف جیسے ملعب کھیلنے کی جگہ یا وقت، تو جو کھیلنے کی جو کام کی جگہ یا کام کا وقت بتائے، وہ اسم مشتق جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں کام واقع ہو، فعل واقع ہو، کام واقع ہو۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کی جگہ یا پڑھنے کا وقت، تو جو اسم یہ بتائے گا
تو وہ اسم مشتق جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جس میں فعل واقع ہو، جس میں فعل واقع ہو۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آج کون سا دن ہے؟ بدھ کا دن۔ آپ بدھ کے دن کا روزہ رکھا تو روزے رکھنے کا کام واقع ہو رہا ہے بدھ کے دن میں، تو بدھ کا دن مفعول اسم ظرف ہوگا جو ترکیب میں مفعول فی بن جائے گا۔ اس میں مشتق وہ اسم جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو۔ تعریف تو ہو رہا ہے اس میں۔ اس میں ظرف وہ اس میں مشتق جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، یعنی کام واقع ہو۔ وہ وہ اسم مشتق ہے جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو۔ وہ اسم مشتق ہے جو اس جگہ پر دلالت کرے جس میں کام واقع ہو۔ وہ اسم مشتق ہے جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوا ہو۔ جی، بنانے کا طریقہ۔ اسم ظرف ثلاثی مجرد کے افعال سے دو وزن پر آتا ہے: مفعل، مفعول، صرف اتنا دوہرا اسم ہے۔ اسم ظرف ثلاثی مجرد کے افعال سے دو وزن پر آتا ہے: مفعول، مفعل، مفعیل۔ اسم ظرف ثلاثی مجرد کے افعال سے دو وزن پر آتا ہے: مفعول اور مفعیل۔ پر آتا ہے مفعول، مفعیل۔ اس میں ظرف ثلاثی مجرد کے افعال سے دو وزن پر آتا ہے: مفعل اور مفعیل، مفعل۔ جی، مفعل جیسے یفتح فتح ہے تو مفتح، ینصر ضمہ ہے تو منصر، یعنی مفتوح یا مضموم۔ مفتوح ہو تو پھر مفعل، مضموم ہو پھر بھی مفعل۔ مفعل کے وزن پر جب مضارع مفتوح العین یا مضموم العین ہو، مضارع مفتوح العین یا مضموم العین ہو تو مفعل۔ یفتح سے مفتح، ینصر سے منصور نہیں منصر، مفعل۔ فتح یا ضمہ ہو تو فتح آئے گا، ایسے کر لیں: فتح یا ضمہ ہو تو فتح، فتح یا ضمہ ہو تو فتح، اور کسرہ ہو تو کسرہ، کسرہ ہو تو کسرہ۔ یہ دوسرا سبق آ جائے گا: مفعول جب مضارع مکسور، یجلسو ہے مجلسن، بتائیں گے آپ، یضربو کسرہ ہے نا، کیا بن جائے گا؟ یضربو سے مضربون۔ ہاں، یا مضرب۔ کی جگہ پر میم لگا دیں گے، مضربن، یضربو سے مضربن۔ اب یدخلو ہے آپ کے پاس، تو کیا بنے گا؟ ادھر میم لگا کر، مدخل، مدخلو۔ ہاں میم کے اوپر زبر لگانی ہے، مد خالن بن جائے گا، میم کے اوپر مدخل۔ زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے۔ تو آپ پہلی لائن سنائیں: مفعول کے وزن پر جب مضارع مفتوح العین یا مضموم العین ہو، جب مضارع مفتوح العین یا مضموم العین۔ مفعول کے مفعل کے وزن وزن پر جب مضارع مفتوح العین یا مضموم العین ہو، یعنی اگر فتح ہو
ضمہ ہو یا فتح، یا ضمہ ہو تو فتح اور کسرہ ہو تو کسرہ؟ مفعولن کے بنا پر جب مضارع مفتوح عین یا مضموم العین ہو، جیسے یفتح اور مفتح۔ جی، مفعول کے وزن پر جب مضارع مکسور العین ہو، جیسے یجلس سے مجلس۔ جو افعال تین حرفوں سے زائد ہوں ان سے اسم ظرف اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے یکرمو سے یا کے اوپر یا کی جگہ پر ضمہ لگا کر فتح لگا دیں گے، را کے اوپر یکرمو سے مکرمون، مکرمان مکرمات۔ جو افعال تین حرفی سے زائد ہو ان سے اسم ظرف اسم مفعول، اور اسم مفعول کا طریقہ آپ نے پیچھے پڑھا۔ ابھی آپ کے سامنے گردان ہے جو کہ آپ کو پہلے بھی آتی ہوگی، اس کو آپ دہرائیں گے اور سنائیں گے۔ لے میں آپ کے سامنے اکٹھی کر دیتا ہوں۔ صرف پہلے آپ ناصرہ کی سنا لیں۔ منصر منصرانے، منصر منصرانے، مناصر منیسر، چار الفاظ دہرائیں۔ منصر منصر منصرانی، مناصر منیسر۔ منصر من منصران منصران مناصر منیسر۔ منصر، منصرانی، مناصر، منیسر۔ منصر منصرانی، مناصر منیسر، مناصر۔
منصر منصران مناصر منیسر منصر منصرانی مناصر مناصر منیسر. ہاں یہ غلطی نہیں کرنی، مناصرو صرف پیش پڑھنی ہے، مناصرن نہیں پڑھنا. منصر منصران مناصر. مناصرو منیسر، منصر منصران مناصرو منیسر. مدد کرنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، مدد کرنے کی دو جگہیں یا دو وقت، مدد کرنے کی کئی جگہیں یا کئی وقت، مدد کرنے کی ایک تھوڑی جگہ یا تھوڑا وقت. منیسر تصغیر، تھوڑی جگہ یا تھوڑا وقت، چھوٹی جگہ یا چھوٹا وقت. ایسے ہی مجلس مجلسان مجالس مجلس، یہ سنا ہے مجلس مجلسان مجالس مجلس. مجالسوں پیش پڑھنی ہے صرف، تنوین نہیں پڑھنے. مجلسان مجالس مجلس مجلس. مجلس مجلسان مجالس مجیلس. مجلس مجلسان مجالس مجالس. مجلس مجلسانی مجالس مجالس. مجلس مجلسانی مجالس مجالس. مجلس. تو بیٹھنے کی ایک جگہ یا وقت، بیٹھنے کی دو جگہیں، تو بیٹھنے کی کئی جگہ یا کئی وقت، بیٹھنے کی تھوڑی جگہ یا تھوڑا وقت. یہ ہو گیا جی، آپ کی پوری گردان ہو گئی اسم ظرف کی، اور سبق مکمل ہو گیا. اور چلیں آگے نیا سبق ہے، ہم کل پڑھیں گے. آج اسے اکتفا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.